آج فتاوی فیض رسول کی 76ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی سجدۃ التلاوت، سجدہ تلاوت کا بیان۔ نمبر 1، اسلامی مدارس میں جو آیت سجدہ لڑکوں کو پڑھائی جاتی ہے تو طالب علم اور معلم پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں۔ نمبر 2، طالب علم اور معلم کا بغیر وضو کے قرآن پاک کا پڑھنا اور چھونا جائز ہے یا نہیں۔ جواب۔ نمبر 1، طالب علم اگر آیت سجدہ پڑھ رہا ہے اور معلم سن رہا ہے یا معلم پڑھا رہا ہے اور طالب علم پڑھ رہا ہے اور دونوں نابالغ ہیں تو دونوں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، مگر کر لینا بہتر ہے، اور اگر ان میں سے ایک بالغ ہے تو صرف بالغ پر واجب ہوگا، خواہ آیت سجدہ وہ خود پڑھے یا کسی سے سنے، اور اگر دونوں بالغ ہیں تو پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ پھر اگر پڑھنے والے نے ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھا اور سننے والے نے ایک ہی مجلس میں سنا تو دونوں پر ہی ایک ہی بار سجدہ کرنا واجب ہوگا، اور اگر پڑھنے والے کی مجلس ہر بار بدلتی رہی اور سننے والے کی مجلس نہ بدلی تو پڑھنے والا جتنی بار پڑھے گا اتنی ہی بار اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا، اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ کرنا واجب ہوگا، اور اگر پڑھنے والے کی مجلس نہ بدلی اور سننے والے کی مجلس ہر بار بدلتی رہی تو حکم برعکس ہوگا، جیسے کہ فتاوی المغری میں ہے۔ وَلَوْ تَبْدَلَ مَجْلِسَ الصَّامِعِ دُونَ الطَّالِ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَبْدَلَ مَجْلِسَ الطَّالِ دُونَ الصَّامِعِ يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ لَا عَلَى الصَّامِعِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ المشائخ وَبِهِ نَاقَضَ قَذَافِي الْتَابِعِهِ۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ سجدے کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا، اور اگر سجدے کی چند آیتوں کو پڑھایا یا سنا، خواہ ایک ہی مجلس میں، تو جتنی آیتوں کو پڑھے گا یا سنے گا اتنی ہی بار سجدہ واجب ہوگا۔ طالب علم نے آیت سجدہ پڑھی اور معلم نے پڑھائی یا سنی اور دونوں نے سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں طالب علم نے وہی آیت پڑھی اور معلم نے پڑھائی یا سنی تو وہی پہلا سجدہ کافی ہوگا، اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنے اور سننے کے بعد آخر میں اگر ایک سجدہ کر لیا تب بھی ایک ہی کافی ہوگا، اور تاخیر کرنے سے گنہگار نہ ہوگا۔ دو ایک لقمہ کھانے، دو ایک گھونٹ پینے، کھڑے ہو جانے، مدرسے کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی طرف چلے جانے سے مجلس نہ بدلے گی، اور 3 لقمے کھانے، 3 گھونٹ پینے، 3 کلمے بولنے، 3 قدم میدان میں چلنے، لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی، اور کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنے، قرات، تسبیح، تحلیل، سبق پڑھانے، وعظ میں مشغول ہونے سے مجلس نہیں بدلے گی۔ نمبر 2، طالب علم اور معلم اگر دونوں نابالغ ہوں تو بے وضو قرآن مجید چھونا بہتر نہیں، مگر چھو سکتے ہیں، اور اگر مدرس بالغ ہو یا طالب علم بالغ ہو تو بالغ کو بغیر وضو کے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے، بے چھوئے یا دور سے دیکھ کر زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کما صرح بہ فی کتب الفقہ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم۔ سجدہ تلاوت بیٹھ کر کیا جائے یا کھڑے ہو کر؟ جواب۔ سجدہ تلاوت میں بیٹھ کر سجدہ میں جانا جائز ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا مستحب ہے۔ فتاوی المغری جلد اول 128 صفحے میں ہے۔ والمستحب انہ اذا اراد ان یسجد للتلاوۃ یقوم ثم یسجد واذا رفع راسہ من السجود ویقوم ثم یقعد کذا فی الظہیر واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم جل جلالہ صلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ باب صلاۃ المسافر، نماز مسافر کا بیان۔ زید، جو ہندوستان کا ایک سنی حنفی عالم دین ہے، 3 ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ حاضر ہوا، جس کی نیت یہ تھی کہ حج کے بعد 1 ماہ مکہ معظمہ میں قیام کرے گا۔ عالم مذکور نے منی اور عرفات میں 4 رکعت والی فرض نمازوں میں قصر کی۔ 9 ذی الحجہ کی رات کو جب عرفات سے مزدلفہ پہنچا تو عشاء میں قصر کی۔ اس پر بکر نے کہا کہ یہاں قصر کرنا غلط ہے۔ عالم دین نے بکر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ میں کئی بار حج کر چکا ہوں، بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہا ہے، یہاں پر قصر ہرگز نہیں ہے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں عالم دین کا منی، عرفات اور مزدلفہ میں قصر کرنا صحیح ہے، بالقول بکر ان مقامات پر قصر کرنا غلط ہے۔ کتب معتبرہ کے حوالے سے بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جواب۔ صورت مستفسرہ میں عالم دین جبکہ 3 ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ حج کے لیے حاضر ہوا تو مسافر رہا، مقیم نہ ہوا، اس لیے کہ 15 دن کے قبل ہی اسے منی اور عرفات کی طرف نکلنا تھا۔
تو جب بحالت مسافرات اس نے منی عرفات اور مزدلفہ کی حاضری دی تو ان مقامات پر 4 رکعت والی فرض نماز قصر ضروری ہوا، بلکہ عالم دین 3 ذی الحجہ کو جب کہ وہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا اگر اقامت کی نیت بھی کرتا تو وہ نیت اس کی صحیح نہ ہوتی اور قصر لازم رہتا۔ بکر کا قول صحیح نہیں، لہٰذا اس نے اگر کسی بھی سال مذکورہ صورت میں قصر نہ کیا تو ترک واجب کے سبب گنہگار ہوا۔ فتاوی المغیری جلد اول مطبوعہ مصر 131 صفحے میں ہے۔ ان نبی الاقامۃ اقل من 15 یوما قدر ھذا فی الہدایہ، بحر الرائق جلد ثانی 132 صفحے اور فتاوی ہندیہ جلد اول مصری 131 صفحے میں ہے۔ ذکر فی کتاب المناسک عند الحاجہ اذا دخل مکہ فی ایام العشرہ ونوی الاقامہ نصف شہر لا يسعى الی انہ لا بد له من الخروج الى عرفات فلا يتحقق الشرط، اور بدائع الصنائع جلد اول 98 صفحے میں کتاب مذکورہ کے حوالے سے ہے۔ ان الحاجہ اذا دخل مکہ فی ایام العشرہ ونوی الاقامہ 15 یوما، اور دخل قبل ایام العشر لیکن بقي إلى يوم التروية أقل من 15 يوما والنبي الأقامة لا يسعى لأنه لا بد له من الخروج إلا عرفات ولا يتحقق نية وأقامتها 15 يوما فلا يسعى۔ فتاوی المغری جلد اول مصری 130 صفحے میں ہے۔ القصور واجب عندنا قاضا فی الخلاصہ در مختار میں ہے۔ صلی الفرض الرباعی رکعتین وجو بالقول ابن عباس ان اللہ فرض علی لسان نبیکم صلاۃ المقیم الرباع والمسافر رکعتین، اور بحر الرائق میں ہے۔ زید اپنے آبائی وطن سے 60 میل کے فاصلے پر برسر روزگار قیام پذیر ہے۔ دوران سال ہفتہ یا 15 یوم کے لیے اپنے اقارب سے ملنے کی غرض سے وطن جاتا ہے۔ آیا زید پر قصر واجب ہے یا نہیں؟ بحوالہ کتب معتبرہ جواب مرحمت فرمائیں۔ جواب: اگر زید اپنے آبائی وطن سے 60 میل کے فاصلے پر صرف تجارت کے لیے مقیم ہے کہ اس جگہ نہ اس کی ولادت ہوئی، نہ وہاں سے اس نے شادی کی اور نہ اسے وطن بنایا، یعنی یہ عزم نہیں کیا کہ اب یہیں رہوں گا اور یہاں کی سکونت نہ چھوڑوں گا، بلکہ وہاں کا قیام صرف عارضی پر بنائے تعلق تجارت یا نوکری ہے، تو وہ جگہ وطن اصلی نہ ہوئی بلکہ وطن اقامت ہے۔ اگرچہ وہاں بعض یا کل اہل ویال کو بھی لے جائے کہ بہرحال یہ قیام مستقل نہیں بلکہ ایک وجہ خاص سے ہے، تو جب وہاں سفر سے آئے گا جب تک 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہ کرے گا قصر ہی پڑھے گا، اور جب وہاں سے اپنے آبائی وطن کے لیے سفر کرے گا تو وہ راستے میں قصر کرے گا کہ 60 میل کا سفر کرے گا، اور جب اپنے آبائی وطن میں پہنچ جائے گا تو قصر نہ کرے گا کہ وطن اصلی ہے، اور مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ جاتا ہے تو سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اقامت کی نیت نہ ہو، در مختار میں ہے الوطن الاصلی الموطن ولادتہ ان تاہلہ او توتنہ، رد المحتار جلد اول 532 صفحے میں ہے۔ قولہ او تاہلت ان تزوجہ وقولہ او توتنہ ای عظم الی القرار فیہ وعدم الارتحال وان لم یتاہل، اور فتاوی المغری جلد اول مطبوعہ مصر 133 صفحے میں ہے۔ وطن الاقامت یبطل بطون الاقامت وبانش السفر لوطن الاصلی ہکذا فی تبینی، اور اسی کتاب کے اسی صفحے میں ہے۔ اذا دخل المسافر مسرح اتم الصلاة وان لم ینوی الاقامت فیہ وہو تعالی اعلم۔ زید ملازمت کے لیے وطن سے دور رہتا ہے، کبھی کبھی معین جگہ سے 8-10 کے فاصلے پر جانا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 60 میل کی دوری پر بھی سفر میں جانا پڑتا ہے، مگر درمیان میں 8-10 میل کے فاصلے پر گھنٹے 2 گھنٹے یا ایک آدھ شب کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ حالات مذکور میں درمیان سفر میں نماز قصر پڑھے گا یا پوری، اور جب معین جگہ سے 8-10 میل کے فاصلے پر جانا پڑتا ہے تو وہاں نماز قصر کرے گا یا نہیں؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ صورت مسئولہ میں جب معین جگہ سے 8-10 میل دور ہو جائے تو نماز قصر نہیں کر سکتا، کیونکہ قصر کے لیے خشکی میں مسافت سفر کم از کم 57.5 میل ہے، اور جب معین جگہ سے 60 میل کے سفر پر جانا پڑے اور راستے میں 8-10 میل کے فاصلے پر 1-2 شب قیام کا ارادہ ہے، جب یہ قصر نہیں، کیونکہ قصر کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ارادہ سفر متصل کا ہو۔ ہاں اگر 1-2 گھنٹے ضمن کہیں بیچ میں رکنا ہے تو قصر کرے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک مدرس اپنے وطن سے 3 دن کی راہ سے شہر میں گیا، وہاں پر اس کے والدین رہتے تھے، خود بھی وہیں پر پڑھا
اور پڑھا اور عورت ہے مر پر امامت اور مدرسی بھی کرنے لگا. کبھی دوسرے دیہات یا شہروں میں چلا گیا اور وہاں امامت یا مدرسی کرنے لگا. 6 ماہ یا 1 سال کے بعد جب واپس آیا جہاں پر والدین ہے تو وہاں پر اس کو نماز قصر پڑھنا چاہیے یا نہیں جبکہ 1 ہفتہ رہنے کا خیال ہو؟ جواب: بون الملک العزیز الوہاب جہاں مدرسے کے والدین رہتے ہیں اگر وہ شہر اس وطن کا اصلی ہو گیا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ وہاں مستقل سکونت اختیار کر لیے ہیں یعنی شہر میں قیام عارضی نہیں ہے تو وہاں پہنچ کر کسی صورت میں قصر نہیں کرے گا. اور وہ شہر اگر وطن اقامت ہے یعنی وہاں پر قیام عارضی ہے تو 15 دن سے کم رہنے کی نیت کی صورت میں قصر کرے گا بشرطیکہ مسافر ہو کر وہاں پہنچا ہو. وہوا سبحانہ و تعالی عالم.